السلام علیکم گائز، تو آج میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں کنگز مین دی گولڈن سرکل۔ کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیری کے بعد اس ٹیم کی پاور اب ایگزی کے پاس ہے، یعنی ابھی وہ ہیری کی جگہ پر ہے۔ ایگزی اپنی ایجنسی کی سیکرٹ آفس سے نکلتا ہے اور چارلی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ چارلی اس کو گن دکھاتا ہے اور ایگزی حیران اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے بچاتا۔ اس ٹائم یعنی پہلے پارٹ 1 کے مقابلے میں، مطلب ویلنٹائن نے اس کے سر میں جو چپ لگایا تھا تو کیسے بچائیے، لیکن چارلی ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے پاس اس کے اور لوگ بھی ہیں۔ چارلی ایگزی کو اپنے کار میں بیٹھنے کو کہتا ہے۔ ایگزی چارلی کو دھکا دے کر اپنے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور چارلی بھی اسی کی گاڑی میں فوراً چھلانگ لگاتا ہے۔ ایگزی اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ تم صرف گاڑی چلاؤ اور یہ دونوں گاڑی میں لڑتے رہتے ہیں، اور ایک دم سے چارلی اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جو کہ روبوٹک ہاتھ ہوتا ہے، وہ پورا لوہے کا ہاتھ ہوتا ہے جو بہت پاورفل ہوتا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں ڈرائیور زخمی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی میں ہی مر جاتا ہے، اور گاڑی کا بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے کار کا ایک ٹاور کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور چارلی کا وہ لوہے کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، اور چارلی گاڑی کے نیچے گرتا ہے اور ہاتھ گاڑی میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور چارلی کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ابھی بھی ایگزی کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایگزی مرلن کو سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ مرلن انہیں بلوٹوتھ کے ذریعے کوئی راستہ، سیکرٹ راستہ دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ایگزی وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے گاڑی کو چھوڑ کر سیکرٹ آفس چلا جاتا ہے۔ اور تبھی چارلی کا وہ ہاتھ جو ان کے جسم سے جدا ہوا تھا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایجنسی کا سارا ڈیٹا گاڑی کے کمپیوٹر سے کاپی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوہے کا ہاتھ جو روبوٹک ہاتھ تھا وہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اور ایجنسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایجنسی میں میٹنگ ہوتا ہے۔ مرلن ایگزی کو بتاتا ہے کہ تم نے پچھلی دفعہ چارلی کو شاٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں جو چپ تھا وہ جل گیا تھا، یعنی بلاسٹ ہو گیا تھا، اور ویلنٹائن کے پارٹی میں یہ اس لیے بچا تھا، اور اسی شاٹ کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ بھی جل گیا تھا، جو اب اس کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور نے اس کے لیے یہ ہاتھ بنایا ہے۔ مارلن کہتا ہے کہ چارلی کسی اور یعنی خلاف ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، اور روکزی بتاتی ہے کہ جو لوگ چارلی کے ساتھ آئے تھے ان سب کے جسم پر سونے کا ایک نشان تھا، ایک سرکل تھا جو کہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پوپی نامی ایک لڑکی کو جو ڈرگز اور اس کے علاوہ کئی گندے کام کرتی ہے۔ پوپی سمندر کے بیچ ایک آئی لینڈ پر رہتی ہے، وہاں پر اس کا ایک الگ آئی لینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پوپی آئی لینڈ۔ پوپی کے ڈرگ کا کاروبار بہت بڑا ہوتا ہے۔ پوپی ایک دماغی مریض یعنی سائیکو ہوتی ہے، اور جو لوگ پوپی کا کام نہیں کرتی پوپی اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ جو لوگ پوپی کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص کلو بناتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارلی بھی اسی کے لیے کام کرتا ہے، مطلب اس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایگزی پرنسس ٹلڈا کے گھر اس کے ماں باپ سے ملنے گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پرنسس کے ماں باپ ایگزی سے کچھ سوالات کرتے ہیں جس کے جواب ایگزی کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن وہ بلوٹوتھ پر روکزی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سب جواب دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کنگز مین کے گھروں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور اس حملے میں سارے ایجنٹ مر جاتے ہیں، اور یہ سارے بلاسٹ پوپی نے کیے تھے۔ اور اس کے بعد پوپی بہت خوش ہوتی ہے اور چارلی کو نیا لوہے کا ہاتھ دے دیتی ہے، اور یہ ہاتھ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزی بہت زیادہ دکھ میں ہوتا ہے، اس کا آفس مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اچانک وہاں پر مرلن آ جاتا ہے، اور ایگزی اس سے کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، کیونکہ تم ہمیشہ کیسے بچ جاتے ہو۔ تب مرلن اسے بتاتا ہے کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری گاڑی میں وہ لوہے کا ہاتھ ہے، اس لیے ایگزی رونے لگتا ہے، اور مرلن اس سے منع کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو ہاتھ اس سے رہ گیا تھا
انہوں نے سسٹم سے سارا ڈیٹا کاپی کیا ہے۔ اس کے بعد مرلن اور ایگزی ایک وائن شاپ پر جاتے ہیں اور مرلن اس کو ایک گلاس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غم کو بھولنے کے لیے ہی ہم پیتے ہیں۔ مرلن جب اس وائن کو پیتا ہے اور پینے کے بعد جب اس بوتل کو دیکھتا ہے تو اس پر USA کی ایک کمپنی کا شیٹ ہوتا ہے اور یہ دونوں اسی کمپنی میں جاتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی مدد ملے، لیکن وہ شخص ان دونوں کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ کون سے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ جو یہ کمپنی جاتے ہیں وہاں پر اس کو ایک شخص ملتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کنگز مین ایجنسی سے آئے ہیں۔ تو وہ اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جب یہ ہوش میں آ جاتے ہیں تو یہ دونوں کرسی پر بندھے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ آدمی اسے سوالات کرتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم کنگز مین ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ تبھی اچانک وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ تم اس تتلی سے ملنے تو نہیں آئے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کون سی تتلی کو؟ وہ انہیں دکھاتے ہیں ایک شخص کو اور یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ ان لوگوں کا دوست ایجنٹ ہیری ہوتا ہے۔ اور اندر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام جنجر ہوتا ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر اور سافٹ ویئر انجینئر ہے اس ڈپارٹمنٹ میں۔ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ یہ لوگ سچ میں کنگز مین ایجنسی سے ہے۔ جنجر اپنے سینئر سے کہتی ہے کہ میں نے ان کے اینک یعنی چشموں کو چیک کیا جو مکمل طور پر کنگز مین ایجنسی کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہیری کو تو ویلنٹائن نے اس وقت سر پر مارا تھا، تو یہ کیسے بچ گیا؟ تو یہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں، مطلب ایگزی اور مرلن کو بتاتے ہیں کہ ہماری ایک نئی ٹیکنالوجی نے اس کو بچایا تھا۔ وہ اس کو بہت کچھ بتاتے ہیں لیکن یہ انکار کرتا ہے۔ تبھی یہ لوگ اندر اور پھر کنگز مین ایجنسی کے آرتھر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایگزی کو حکم کرتا ہے کہ تم جاؤ اور چارلی کے گرل فرینڈ کے اندر ایک ایسا چپ لگاؤ جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ چارلی کب کہاں اور کس سے ملتا ہے۔ اور وہ جا کر اس لڑکی کو پٹاتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا چپ لگاتا ہے جس سے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پوپی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ایگزی ہیری کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے کتے پر گن لگاتا تاکہ اسے کچھ یاد آ جائے۔ ہیری اس کو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، معصوم کتے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو ایگزی پھر اسے بتاتا ہے کہ تم نے بھی تو ایک کتے کو مارا تھا۔ اور اس کے بعد ہیری کے توڑے یادداشت واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوپی ٹی وی پر لائیو آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسا زہر بنایا ہے جو کہ 3 سٹیج پر ڈیوائیڈ ہے۔ ایک جو انسان پر تھوڑا اثر کرتا ہے، دوسرا جو اس سے زیادہ اثر کرتا ہے، مطلب ٹائم ٹو ٹائم وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور تیسرے میں وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اور جو پوپی ٹی وی پر بتاتی ہے تو اسی طرح وہ لوگوں میں پھر انفیکٹ بھی ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس زہر سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ٹی وی پر اس کی دوا کو بھی دکھاتی ہے کہ یہ دوا میں نے اس شخص کو دیا اور وہ اب ٹھیک بھی ہو گئے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ٹی وی پر۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں اس دوا کو بھیجوں گی۔ وہ اس دوا کا بڑا دام بتاتی ہے، مطلب کہ وہ پیسے کمانا چاہتی ہے اس دوا۔ اور پریزیڈنٹ بھی یہ نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ ان سب عوام کو جھوٹ بول دو کہ ہم اس دوائی کو خرید رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں پھر وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس دوائی کو، کیونکہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں وہ اس کائنات سے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر چارلی کی جو گرل فرینڈ ہوتی ہے اس میں بھی اس وائرس کا انفیکشن دکھ جاتا ہے۔ وہ چارلی کو کسی فون سے رابطہ کرتی ہے اور چارلی کو بتاتی ہے کہ میں بھی اب اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوں۔ تو چارلی جواب میں اسے کہتا ہے کہ تم اٹلی کے لیب میں آ جاؤ، میں تمہارا علاج ادھر کر دوں گا، جس سے کہ چارلی کی گرل فرینڈ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور یہ نیوز، یہ باتیں کنگز مین ایجنسی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ اور جب چارلی کی گرل فرینڈ وہاں پر جاتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تبھی ایگزی، مارلن اور وہ کیپ والا جو اس کا ساتھی تھا اس ایجنسی میں جنہوں نے ہیری کو دکھایا تھا، وہ چارلی کے گرل فرینڈ کے پیچھے جا کر اس لیب کو معلوم کرتے ہیں اور وہاں سے ایک بوتل اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو چارلی اسے دیکھ لیتا ہے
اور چارلی بھی اسی کے پیچھے پھر بھاگ جاتا. ایگزی، ہیری اور وہ کیپ والا وسکی وہ ادھر لیب سے بھاگ کر ایک لفٹ میں چلے جاتے ہیں. جب وہ لفٹ میں بھاگ جاتے ہیں تو وہ ایک گھر میں پناہ لیتے ہیں، لیکن وہاں ملک کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر گولیوں کا برسات کر دیتے ہیں. اسی کے بیچ میں وسکی ایگزی کے ہاتھ کو مارتا ہے، جس سے کہ وہ بوتل گر جاتا ہے اور ہیری اسے بالکل حیران دیکھتا ہے اور ہیری وسکی کو سر پہ گولی مارتا ہے، جس سے کہ وہ مر جاتا ہے. اور ایگزی اس سے بولتا ہے کہ پاگل، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے ہی آدمی کو مار دیا. جس کے جواب میں ہیری بولتا ہے کہ وہ ان سے ملا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے یہ دوائی جان بوجھ کر توڑی ہے. اس کے بعد ایگزی اپنے ایجنسی کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ فائٹ میں وسکی کو دشمنوں کی طرف سے گولی لگی ہے کیونکہ وہ اپنے دوست ہیری کو پھر سے کھونا نہیں چاہتا. پھر سے پریزیڈنٹ اور اس کے سیکرٹری کو دکھاتے ہیں اور پریزیڈنٹ کی جو سیکرٹری ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ سے بول رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو کہ آپ اس دوا کو خرید نہیں کر رہے ہو، اور جب آپ اس کو خریدیں گے تو یہ ملک بچ جائے گا. اور ایک طرح سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ اس کے بات پر عمل نہیں کرتا اور وہ نیوز دے دیتا ہے کہ میری جو سیکرٹری ہے یہ بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے، اور جو لوگ وائرس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک الگ جگہ بنا دی جاتی ہے جس میں اسے قید کیا جاتا ہے. اور پریزیڈنٹ کی جو سیکرٹری ہوتی ہے وہ اس کو بھی اسی جگہ پر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ پریزیڈنٹ نے یہ نیوز لوگوں کو سنایا ہوتا ہے. اور جب ایگزی وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ اسے کال کرتی ہے اور جب وہ کال میں اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایگزی بہت ہی زیادہ دکھ میں ہو جاتا ہے اور وہ سب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے پوپی لینڈ، جو جہاں پوپی رہتی ہے. ہیری، ایگزی، مارلن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پوپی نے بہت سے لینڈ مائن بم لگائے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ دیکھ کر چلتے ہیں، لیکن پتہ نہ لگنے کی وجہ سے ایگزی کا پیر بم کے اوپر آ جاتا ہے اور مرلن اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سپرے ہے جو کہ میں اس بم پر لگاؤں گا تو یہ 5 سیکنڈ کے لیے سٹاپ ہو جائے گا. جب وہ سپرے لگاتے ہیں اور تینوں بھاگ جاتے ہیں، جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو مرلن نے اس بم پر پیر رکھا ہے. وہ مرلن کو بولتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ساتھ بس یہی تک تھا، اس کے بعد تم لوگ اکیلے جاؤ. وہ انہیں جانے نہیں دیتے لیکن پھر بھی اسے چھوڑنا پڑتا ہے مرلن کو. مرلن اس سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی اس کے لیے قربانیاں دی ہے تو میں بھی آج قربانی دوں گا. وہ گانا شروع کرتا ہے جس سے کہ پوپی کے سیکیورٹی گارڈ مرلن کے قریب آ جاتے ہیں. مرلن اسے گانا گا گا کر اور بم سے پیر اٹھا کر سب کو مار دیتے ہیں، جس کے بعد پوپی کو پتہ چل جاتی ہے کہ میرے لینڈ میں کوئی گھس گیا ہے اور وہ اپنی آرمی کو باہر نکالتی ہے، جس کے درمیان یہ ایڈوانس اسلحہ سے فائٹ بھی کرتے ہیں، جس کے پاس کئی طرح کے اسلحے ہوتے ہیں. اور اس فائٹ میں چارلی بھی درمیان میں آ جاتا ہے. چارلی اور ایگزی کے درمیان بہت ہی گھمسان لڑائی ہو جاتی ہے، جس میں چارلی کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ اصل میں ایگزی اپنے واچ سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اسی ہاتھ سے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، یعنی چارلی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو مارتا ہے. اور پھر اندر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ادھر ہیری پوپی کے جو روبوٹک ڈاگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روبوٹک ڈاگ اصل میں پوپی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. وہ اس سے جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور پھر جو دوسرا ڈاگ ہوتا ہے تو ہیری اس سے بھاگ کر جو انہوں نے پیور گولڈن کو پگھلایا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر گرا دیتا ہے، جس سے کہ اس کا جو دوسرا ڈاگ روبوٹک ڈاگ بھی اس کے ساتھ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ دونوں پوپی کے سامنے آ جاتے ہیں اور پوپی کے سامنے آ کر وہ کہتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ میں وہ پاسورڈ لکھ جن میں وہ اینٹیٹیوڈ کی فارمولا ہے، جو آپ نے اینٹی وائرس بنایا ہے تو اس کا فارمولا اس میں ہے، لیپ ٹاپ کو آن کرو. وہ
آن کرنے سے انکار کرتی ہے اور ایگزی اس کو انجیکشن لگا دیتا ہے جو کہ اسی کے وائرس کا بہت زیادہ بڑا انجیکشن ہے اور وہ بھی پھر تیزی سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ میں فارمولا لکھ تم اسی طرح بچ جاؤ گی، لیکن جب وہ پاسورڈ لکھ دی ہے تو اس کے بعد وہ فوراً سے مر جاتی ہے۔ اور ادھر باہر ایگزی نے تو ویسے بھی چارلی کو مار دیا ہے اور اندر وسکی آ جاتا ہے۔ وہ وسکی کیسے بچا تھا؟ اسی ٹیکنالوجی سے بچا تھا جس ٹیکنالوجی سے ہیری بچ گیا تھا۔ وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ اصل میں وسکی کا نفرت ایک جگہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ بھی ڈرگز لیتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جانے دو کہ یہ لوگ سب مر جائیں گے ڈرگز والے، کیونکہ ڈرگز نے میری بیوی کے جان لی تھی اور وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے ان تینوں کے بیچ میں گھمسان لڑائی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دونوں وسکی کو بھی مار دیتے ہیں اور بعد میں پریزیڈنٹ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے جو کہ پوپی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور اس کی جو سیکرٹری ہے وہ نیوز پر سب کو بتاتی ہے کہ پریزیڈنٹ بھی پوپی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پرنسس اور ایگزی دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔